السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے بات کرنے کے لیے آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑیں، اس کی منتیں کریں، تب بھی وہ بات نہ کرے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی کسی انسان کے ساتھ ایک بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ آپ کو اس انسان کی اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے بات کرنے کی کہ آپ کو اس سے بات کیے بغیر آپ کو سکون نہیں ملتا، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آپ کہیں پر کوئی جاب کرتے ہیں، آپ کا جاب میں دل نہیں لگتا، جب تک کہ آپ کی اس انسان سے بات نہ ہو جائے یا جب تک آپ اس انسان کی آواز نہ سن لیں۔ اور کچھ عرصے تک تو وہ انسان آپ سے بڑے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو محبت دیتا ہے، اور اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس انسان کے علاوہ۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے لیے پوری کائنات، پوری دنیا اور ساری خوشیاں وہ صرف یہ انسان ہی ہے۔ آپ جتنے مرضی پریشان ہوں، جتنی مرضی ٹینشن ہو، آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے، فیملی میں کوئی ٹینشن چل رہی ہو، ملک کے حالات خراب ہوں، آپ کو اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایک انسان آپ سے اچھے طریقے سے بات کر رہا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس میری دنیا وہ تو آباد ہے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں تک لوگوں کی اٹیچمنٹ بن جاتی ہے کہ ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا ایک بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، یا کلاس فیلو ہوتے ہیں، یا کولیگز ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ ختم کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس ایک انسان کے پیچھے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک انسان ہمیں مل جائے، ہمیں بس یہ ایک انسان ہم سے بات اچھی طریقے سے کر لے، اس سے بات ہو جائے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ انسان آپ کو آہستہ آہستہ اگنور کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ آپ سے بات چیت نہیں کرتا۔ اور اگر آپ اس سے کچھ ریزن پوچھیں کہ آپ بات چیت کیوں نہیں کر رہے، آپ ٹائم کیوں نہیں دے رہے، تو وہ سامنے سے کوئی نہ کوئی ایکسکیوز پیش کر دیتا ہے کہ میں جاب میں بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ پھر اس کے مسئلے بھی کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور جب آپ اس کو بہت زیادہ تنگ کریں، بہت زیادہ فورس کریں بات کرنے کے لیے، تو وہ اس طریقے سے بات کرے گا، اتنے روڈ بیہیو آپ کے ساتھ کرے گا کہ ہاں بولو کیا بات ہے، تو آپ کو ساری باتیں ہی بھول جاتی ہیں کہ میں اب اس سے کیا بات کروں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، پھر وہ آپ کے اوپر اور زیادہ غصہ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کیا کرو۔ وہ آپ کے اوپر شاؤٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر آپ کی نیندیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، آپ کا کسی کام میں پھر دل نہیں لگتا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ روتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ تو پھر ایسی کنڈیشن میں کہ جس انسان کے بغیر آپ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ انسان جب اس سچویشن پر لے آئے آپ کو کہ آپ سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی اور انسان آپ کے قریب ایسا ہو بھی نہ جس کو آپ اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا سکیں، اور ایون کہ اس انسان کی اتنی آپ نے تعریفیں کی ہوتی ہیں، اتنا اس کو اتنا سا وہ ہوتا ہے، آپ نے اتنا بڑھا چڑھا کر اپنی فیملی کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر اس کا گلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کا گلہ کریں گے، کوئی ایسی بات کریں گے، تو وہ آگے سے لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں گے، لوگ تو اس کو غلط سمجھیں گے ہی نہیں، لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ نہیں تم ہی غلط ہو، وہ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ انسان جو ہے وہ مجھے مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، اور دوسرا یہ لوگ یہ بھی مجھے میری طرف ہی ان کے تیروں کے روخ ہیں، یہی مجھے ہی برا کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو وجہ صرف ایک ہوتی ہے کہ آپ نے اس انسان کو اتنا زیادہ
परफेक्ट बना कर पेश किया होता है कि लोगों का एक माइंड सेट डेवलप हो जाता है कि नहीं, वो इंसान तो बिल्कुल ठीक ही होगा, वो तो कभी कोई गलती करेगा ही नहीं। कोई भी पोंगी मारेगा, कोई भी गलती होगी तो वो आपकी तरफ से होगी, वो तो ऐसा नहीं है। तो फिर जब आप अपनी तरफ से मुसलसल हर तरफ से एफर्ट कर चुके होते हैं, मतलब आप जितना उसके लिए कर सकते हैं, आप मिन्नतें करते हैं, आप हाथ जोड़ते हैं, आप रोते हैं, तब भी अगर वो इंसान ना माने, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रह जाता है कि जब आप मुसलसल एफर्ट कर लें और अगला इंसान जब बिल्कुल रूड बिहेव इख्तियार कर ले कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, फिर आपके पास ऑप्शन एक बच जाता है और वो ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल है। अगर अभी आपको लगे कि नहीं ये तो बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है और ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ये बात आपने अपने माइंड को समझानी है। वो है आपने बिल्कुल खामोशी इख्तियार करनी है। और जो इंसान आपके लिए दरवाजे बंद कर दे, आपके लिए दरवाज़ा बंद कर दे, तो आप भी उसको मुस्कुरा कर ये बात बताइए कि कुंडी दूसरी तरफ से भी है। अब ये जो आपके माइंड में एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि नहीं सिर्फ आप ही उस इंसान से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ आपकी ही अटैचमेंट है। देखें अटैचमेंट कैसे डेवलप हुई, इतना जो गहरा रिलेशनशिप है ये कैसे बन गया, एकदम से बन गया। उसने आपको टाइम दिया, आपने उसको टाइम दिया, आप दोनों ने मिलकर टाइम स्पेंड किया, मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर की, तो आप दोनों की एक अटैचमेंट बन गई। फिर एक टाइम आया कि वो इंसान उसने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप ये समझें कि नहीं ये अटैचमेंट ये सिर्फ मेरी तरफ से है, तो ये बड़ी गलत बात होगी। अटैचमेंट यहाँ पर दोनों तरफ से है, लेकिन अब क्या है, अब उस इंसान को समझ आ गई कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा हुआ, इस बंदे के साथ मेरा फ्यूचर नहीं गुजर सकता, तो वो उसके ऊपर या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ जिम्मेदारी आ जाती है, उसके सामने कोई गोल आ जाता है, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ता है। फिर इसलिए वो आपको बार बार इग्नोर करता है कि ये भी किसी न किसी तरीके से मूव ऑन कर जाए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सफ़र आगे बहुत लंबा है। या फिर आपने उस इंसान को अपनी इतनी कमियां, इतनी कमज़ोरियां बताई होती हैं कि वो आपको एक बड़ी वीक पर्सनैलिटी लेता है। वो आपको इसलिए बड़ा लाइट लेता है कि यार ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, हालात इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बड़े मुश्किल आते रहते हैं, तो ये इंसान तो बड़ी वीक पर्सनैलिटी का है, इसके अंदर तो इतनी कमियां कमज़ोरियां हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा पार्टनर चाहिए या ऐसा इंसान चाहिए कि जो कि मेरे लिए सहारा बने, मुझे सपोर्ट करे, मुझे पुश करे, और इस इंसान को तो मुझे खुद संभालना पड़ेगा। फिर ये ज़िंदगी की मुश्किलात में, तूफ़ानों में क्या मैं खुद को संभालूंगा या इस इंसान को संभालूंगा, तो उसकी चॉइस बदल जाती है। याद रखिएगा वक़्त के साथ इंसान की चॉइसेस बदलती रहती हैं। अब बताऊं कैसे, जब आप बचपन में थे, आप छोटे थे, तो आपकी चॉइस क्या होती थी, खिलौना, 10-20 रुपए की गाड़ी लेकर आप खुश हो जाते थे, छोटे छोटे खिलौनों से आप खुश हो जाते थे, छोटे छोटे खिलौना अगर कोई आपको गिफ्ट दे देता तो आपकी ईद हो जाती थी। लेकिन अब आप बड़े हो चुके हैं, तो अब आपके लिए वो खिलौने कोई मायने नहीं रखते, चाहे जितने मर्जी, अब तो इतने ज़्यादा वो बिजली पर चार्ज होने वाले आ गए हैं खिलौने और सब कुछ, जितना मर्जी महंगा कोई गिफ्ट आपको दे दे, बेशक लाखों की कीमत उसकी हो, लेकिन हो वो खिलौना, तो आपके नज़दीक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब आपकी चॉइसेस बदल चुकी हैं, अब आपकी पसंद नापसंद बदल चुकी है। तो इस माइंड सेट के साथ अगर आपने किसी बंदे के साथ रिलेशनशिप बनाया था कि जी 8 साल पहले तो हमारा माइंड सेट एक था, हमारी पसंद नापसंद एक थी, तो वक़्त के साथ साथ इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी आती चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो इंसान आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता चला जाता है, इंसान को ज़िंदगी की समझ आने लगती है। आप देखिए ना, अगर छोटे बच्चे हों, अगर वो आपस में लड़ पड़ें,
تو والدین ان کے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لیکن والدین جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 2-3 دن بعد دیکھتے ہیں یا چند ہی لمحوں بعد دیکھتے ہیں وہ بچے پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ان کی آپس میں کوئی منہ ماری ہو جائے، کوئی تو میں ہو جائے تو پھر وہ ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایون کہ ساری زندگی نہیں بولتے۔ بلڈ ریلیشن شپ کو لے لیں، کسی کولیگز کے ساتھ ریلیشن شپ کو لے لیں، کوئی فرینڈز کی مثال آپ لے لیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ جو بچپن میں چند لمحوں میں آپ کسی کو بھول جاتے تھے، کسی کی غلطی کو، کہ کسی نے آپ کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، کسی نے آپ کو کتنا مارا ہے، آپ کو یاد ہی نہیں رہتا تھا، لیکن اب چونکہ آپ بڑے ہو چکے ہیں تو اب ساری چیزیں آپ کی مائنڈ میں سیو ہیں کہ نہیں، اس نے مجھے کور کر دیکھا ہے، اس نے مجھے ایسے کہا کیوں ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ انسان کی میچورٹی اور پسند ناپسند یہ بدل جاتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اب اس انسان کی زندگی میں کوئی اور انسان وہ ٹپک آیا ہو، یا وہ پسند کسی اور انسان کو کرتا تھا اور اس وقت اس نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، اور اب وہ فائنل ڈیسیجن لینے کا ٹائم آ گیا ہے تو وہ اچانک اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ وہ بن گئی ہے۔ تو تکلیف اس کو بھی ہوگی، پین اس کو بھی ہوگی، لیکن یہ جو رویہ ہے، یہ جو ایک مینٹلی ٹارچر کرنا ہے یا ایک جو ٹاکسک ریلیشن شپ رکھنا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ یہ بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ بجائے کہ روئیں، چلائیں، چیخیں، تو جس نے جانا ہے، جس نے چھوڑ کر جانا ہے، اس نے جانا ہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ تو آپ اپنا کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے ایموشن کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنی انرجی کسی ایسے انسان کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آنسو اس انسان کے لیے بہا رہے ہیں جس کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اس لیے اپنی انرجی کو سیو رکھیے، اپنے آنسوؤں کو اس جگہ گرائیے جہاں پر آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہو، جہاں کے آپ کے آنسوؤں کی قیمت لگے، وہاں پر اپنے آنسوؤں گرائیے۔ اور آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہوتی ہے سجدے میں۔ تو آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اور اس انسان کو بھول جائیے اور ہر وہ رشتہ ختم کر دیجیے جہاں پر آپ کی عزت نہیں ہے، جہاں پر آپ کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بقول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں آپ کو سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا دیا جائے لیکن وہاں پر آپ کی عزت نہ ہو تو وہاں پر کھانا مت کھائیے۔ تو کبھی بھی اپنی عزت پر، اپنی سیلف رسپیکٹ پر سودا مت کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو۔